الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ پاک نے توحید کے دلائل کو، توحید کو ثابت فرمایا ہے گزشتہ آیات میں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جس کو بھی اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے قیامت اس کے اوپر ضرور آئے گی۔ جب اللہ اس بات کو سمجھاتے ہیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حالات بیان کیے تو طنز کرنے والوں نے طنز کیا، کیا بھلا ایسا بھی ہوگا؟ چنانچہ اللہ نے پہلے ان کے اس سوال کو نقل کیا کہ یہ لوگ انکار کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی قرآن میں اس مضمون کو جب پڑھ کر سناتے تھے تو وہ طنز کے طور پر، استہزاء کے طور پر کہ یہ وعدے وعید کب پورے ہوں گے، یہ قیامت اور عذاب کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اگر اے نبی آپ سچے ہوں تو انہیں جلدی پورا کر کے دکھلاؤ۔ اور کہتے تھے کہ کوئی ہم ناسمجھ بچے ہیں جو ہمیں یہ باتیں بتا کر ڈرایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور سب کا جمع ہونا ہے اور اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب تو نہیں دیا بلکہ قیامت کے حالات کی منظر کشی کی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، کہ جب وہ آئے گی تو اچانک آئے گی، جب قیامت کا وقوع ہوگا تو اچانک آ پکڑے گی، اور یہ لوگ تمام کے تمام اپنے اعمال میں دنیا کی ایسی زندگی میں ایسے مست ہوں گے کہ انہیں احساس تک نہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے اور مر کر ڈھیر ہو جائیں گے۔ اتنی بھی فرصت نہ ملے گی کہ مرنے سے پہلے اگر کسی سے کچھ کہنا بھی چاہتے ہوں گے تو نہیں کہہ سکیں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی، ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دہہ رہا ہوگا، اس کو اتنی بھی فرصت نہیں ملے گی کہ جس برتن میں دودھ نکالا ہے اس کو اپنے منہ تک بھی لے جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو آدمی کپڑا خرید رہے ہوں گے، ان کی خرید و فروخت مکمل بھی نہیں ہوگی کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا پانی کا، وہ درست بھی نہیں کر پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ اس مضمون کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ دنیا کے اندر اتنے مست ہوں گے کہ انہیں ان کے اوپر جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اپنے دھندوں میں اتنا مشغول ہوں گے کہ ان کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا کہ دنیا کے خاتمے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اور پھر پہلا سور پھونکا جائے گا، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قرآن کا مضمون یہ ہے کہ اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا میں جتنی چیزیں ہوں گی، جاندار ہوں گے، سب کے اوپر قیامت واقع ہو جائے گی، موت آ جائے گی، مر جائیں گے۔ پھر روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ یہ 40 سال کا زمانہ موت کا زمانہ ہوگا، اور پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو قرآن یہ کہتا ہے آج کی آیات میں کہ تمام لوگوں کو اللہ پاک اس وقت میدان حشر کی طرف جمع فرمائیں گے، فرشتے لائیں گے سب کو میدان حشر کی طرف۔ ایسی گھبراہٹ کا عالم ہوگا کہ منہ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوں گے اور ہر آدمی ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا، اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا۔ اسی صورت میں قیامت کے میدان کی طرف یا میدان حشر کی طرف سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ تو کافر یہ کہیں گے، قرآن یہ کہتا ہے آج کی آیت میں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جب وہ تمام کے تمام دوبارہ زندہ ہوں گے تو کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہماری نیند سے جگا دیا۔ یعنی وہ دوبارہ جمع ہونے کو، دوبارہ زندہ ہونے کو مشکل سمجھیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو اپنی قبروں میں آرام سے سو رہے تھے، ہمیں کیوں جگا دیا گیا؟ یعنی اب سے پہلے والی زندگی ہماری اچھی تھی۔ یہ تو ہولناکی کا منظر ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو جدھر منہ اٹھائے ادھر چل دے، بلکہ تمام لوگوں کا رخ میدان محشر کی طرف ہوگا۔ اس وقت اللہ کہیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اے لوگو یہی وہ رحمان کا وعدہ کیا ہوا تھا جس کے بارے میں نبی انبیاء ڈراتے چلے آئے، قرآن میں اور دیگر کتابوں میں جس کی خبر دی گئی تھی۔ وصدق المرسلون، اور پیغمبر سچ کہا کرتے تھے کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دوسری مرتبہ کی چنگھاڑ سور انتہائی ہولناک ہوگی، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ فرمائے گا یہی وہ دن ہے جس دن کسی کے اوپر نہ تو ظلم ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا اللہ فرماتے ہیں بدلہ دیا جائے گا جس کو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی نہ تو ظلم ہوگا اور نہ اللہ رب العزت والجلال بہت زیادہ کسی کے ساتھ، نہ اللہ کی طرف سے نہ تو کسی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر ظلم ہوگا، اتنی سزا دی جائے گی جتنا کہ وہ مستحق ہوں گے۔ ہاں البتہ اگر اللہ کسی پر اپنی عنایتیں برسائیں گے
تو اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے مہربانی کا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ نے قیامت کب آئے گی اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ مصلحتاً قیامت کی ہولناکی کا منظر اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ طنز کے طور پر اللہ کے متعلق یہ لوگ گفتگو کرتے تھے، اللہ نے اس کو نقل کیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اس سوال کے جواب میں ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کے انتظار کر رہے ہیں، چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے، یعنی قیامت جب واقع ہوگی نہ کوئی وصیت کر سکیں گے، موقع نہیں ملے گا، اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، جو جہاں ہوگا وہیں مر جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو یکایک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا کھڑا کیا ہے؟ جواب ملے گا رب العالمین کی طرف سے، یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے بات بڑی سچی کہی تھی۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، اور کچھ نہیں بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، چنانچہ اس دن کسی آدمی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ فرما برداری کرتے تھے تو اس کا بدلہ ہوگا، نافرمانی کرتے تھے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔